آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی التابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ شان مصطفیٰ جہان مصطفیٰ کی خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کے حوالے سے تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں روح کی ہے۔ جس طرح سورج کی شعاعیں ان کو علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح سے دین اسلام کا محور اور مرکز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی جڑا ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آقا نامدار محمد مصطفیٰ کی ہم شان اور توصیف اور حمد و ثنا ہم بیان کریں اور ان کی اوصاف، ان کی خوبیاں، ان کے سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں؟ ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کیوں نہ کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات میں مبارک ولادت باسعادت کا جو ایک تصور ہے وہ کتنا عجیب اور کتنا خوبصورت ہے۔ تاریخ کے ان گوشوں کے حوالے سے ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے پروگرام میں معزز جو علماء کرام موجود ہیں، علامہ امین شہیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کے دوسرے معزز مہمان مفتی محمد نوید عباسی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ مدرس ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیں علمی طور پر جو ہماری رہنمائی ہوتی ہے یہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے ایک اور معروف ثنا خوان رسول، ان کا نام ماشاءاللہ بہت ہی مقبول ہے، ان کی آواز میں جو سوز ہے، جو درد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک جذبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ قاری اسد الحق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ علامہ صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موقع اور عرب کے وہ پورا معاشرہ جو گمراہی میں پھیلا ہوا تھا، جہالت تھی، اندھیرا تھا، خون ریزی تھی، نفرتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اہل مسیح ہوں چاہے وہ اہل یہود ہوں، ان کے ہاں پیشن گوئیاں بھی ہیں کہ ایک ایسا نجات دہندہ آنے والا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے ضرور اس پر بتائیے کہ وہ نجات دہندہ کے حوالے سے بائبل اور توریت کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام ناظرین کی خدمت میں میلاد نبوی کے ان مبارک ترین ایام اور ساعات کی مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ان بہترین اور بابرکت ترین ساعات میں زیادہ سے زیادہ فیض نبوی سے ہم مستفید ہو سکیں اور نبی کریم کے قریب تر ہو سکیں اور ان کو اپنے دل میں مزید جگہ دے سکیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ بے شک آخری نبی کی آمد کی بشارت حضرت آدم سے چلی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ گزشتہ انبیاء میں سے کسی ایک نے بیان کیا ہو، ہر نبی اگلے آنے والے نبی کی نشاندہی بھی کرتا تھا، نوید بھی سناتا تھا، خوشخبری بھی دیتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والے سے حتیٰ حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں، حضرت ابراہیم کی تعلیمات میں، حضرت نوح کی تعلیمات میں، دیگر انبیاء کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے کہ آخری نبی کن اوصاف کے حامل ہیں اور کس طرح سے وہ تشریف لائیں گے۔ ہاں، مختلف جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں نام مختلف ضرور تھے، لیکن اوصاف معین تھے۔ اوصاف کا سب کو پتہ تھا کہ کس شان کے ساتھ، کس شخصیت کی حامل، کن خصوصیات کی حامل، کتنی وسعت کے ساتھ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری قوم اور آخری امت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھا ہے، اور ان کی آمد کے بعد پھر جو ہے کسی اور نبی کا تصور نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہودیوں کے ہاں بھی موجود تھی بشارتیں،
اور عیسائیوں کے ہاں بھی موجود تھیں، اس لیے حتیٰ علماء یہود انتظار کرتے تھے کہ ایک ایسی شخصیت نے آنا ہے، وہ آ جائیں تو ہم ان کے سائے میں چلے جائیں۔ انتظار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دین ابراہیم سے منسلک جی ظاہر ہے، الہی دین، الہی دین ہے، چونکہ اللہ کے دین کا تسلسل یہی ہے نا کہ جو گزشتہ انبیاء نے جو کچھ کہا اس کو فالو کرتے ہوئے اس امت کے اکابر، اس امت کے رہبان، اس امت کے علماء، اس امت کے اہل دانش انہی تعلیمات کو لے کر آگے چلے ہیں۔ لہٰذا جیسے آج ہے، مثلا آج ہم نبی کریم کی امت کہلاتے ہیں، بے شک ہمیں یہ معلوم ہے کہ آخری زمانے میں امام مہدی نے تشریف لانا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، ہم اس کی ترویج بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات خود امام مہدی کے موضوع کو ہم متنازع بھی بنا دیتے ہیں جہاں ہمارے مفادات سے ٹکراتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت باقی اقوام میں بھی تھی، جو وہاں پر نبی کا تصور تھا، کسی امام کا نہیں، لیکن وہاں پر جب نبی کریم کی آمد تھی تو ان کی آمد سے پہلے عیسائی بھی تیار تھے، ان کی آمد سے پہلے یہودی بھی تیار تھے، وہ سب اس تصور میں تھے کہ ایک ایسی شخصیت نے آنا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے شام کے سفر کو دیکھیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ راہب نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو نبی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل، اس لیے ان کی حفاظت کرو، اور بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ یا اگر پہلی وحی جب اتری اس حوالے سے بعض مورخین نے لکھا، اس کو ہم مانتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں مانتے کہ اس کے پیچھے بہت سارے ادلہ ہیں، لیکن بعض مورخین نے لکھا کہ ورقہ ابن نوفل کو حضرت خدیجہ نے بتایا اور ورقہ نے جواب میں کہا کہ یہ تو نبی ہیں، ان پر تو وحی آئی ہے۔ تو بعض لوگوں نے ذرا بھونڈے انداز میں یہ لکھا کہ بھئی خود نبی کو نہیں پتا تھا لیکن ورقہ ابن نوفل کو پتا تھا۔ تو ہم اس حوالے سے اس طرح کی چیزوں کو نہیں مانتے جو ڈھکوسلے ہوں، لیکن یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ نبی آخر الزماں کی آمد کے حوالے سے یہودی بھی متفق تھے، عیسائی بھی متفق تھے، لیکن آمد کے بعد انکار کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کے دین کی نفی ہو رہی تھی، ان کے دین کی نفی ہو رہی ہے، ان کے جو رسوم و رواج تھے ان رسوم و رواج کی نفی ہو رہی تھی۔ بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ علامہ صاحب کہ وہ اپنے دین پر قائم نہیں رہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ میں اسی نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ اصل اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے چونکہ اپنے نبی کی دی ہوئی تعلیمات میں تحریف کر دیا تھا، اس کا انداز بدل دیا تھا، افکار بدل دیے تھے، عقائد بدل دیے تھے۔ جب انہوں نے بدل دیے تو جو بدلی ہوئی چیز ہے وہ اللہ کو منظور نہیں ہے، لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے وہی تعلیمات جو اس نبی کی تھیں ان تعلیمات کو زندہ کیا اور ان کو بھی دعوت دی کہ تمہارے اس نبی کی تعلیمات یہ تھیں، تم اس کو قبول کرو۔ لیکن اب چونکہ درمیان میں پیٹ کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور پیٹ ہی ادیان میں تحریف کا باعث بنتا ہے، پیٹ ہی دین اور دینی معاملات میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے، اور ہر امت میں ہے، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس دور میں بھی یہی ہوا۔ اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عام ہوئی تو ان لوگوں کی طرف سے اس چیز کے باوجود کہ وہ پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے، قرآن کریم نے اس کی گواہی دی ہے کہ یہ تو آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ پیٹ کا معاملہ ہے، چونکہ اقتدار کا معاملہ، اقتدار یعنی صرف حکومت نہیں ہوتی، ایک مسجد بھی اقتدار ہے، ایک پتھر کا ٹکڑا اور ایک کرسی بھی اقتدار ہے، چند لوگوں کا ہاتھ پر بوسہ دینا اور خود سیٹ پر بیٹھ کر پیر بننا بھی اقتدار ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اقتدار کی مختلف شکلیں ہیں جو انسان کو حق کی طرف جانے سے اس لیے روکتی ہیں کہ حق کی طرف جانے کے بعد یہ چیزیں قربان ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے مسیحیوں نے اور یہودیوں نے انکار کیا، اور یہاں تک کہ مسیحیوں کے بنی نجران کے حوالے سے مباہلے کی نوبت آئی، اور جب مباہلے کی نوبت بھی آئی تو قرآن گواہ ہے کہ نبی کریم جب اپنے ساتھ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین کو اس آیے مباہلہ کی مصداق کے طور پر لے کر گئے تو بنی نجران نے کیا کہہ کر مباہلے سے انکار کر دیا کہ یہ سچے ہیں، سچوں کے مقابلے ہم نہیں آ سکتے۔ پہچانتے تھے، چونکہ پہچانتے تھے اس لیے مباہلے سے انکار کیا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی دین کو قبول نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، میلاد النبی کا ظاہر ہے کہ یہ ہم جب ماہ ربیع الاول کی بات کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی بات نہ کریں، ان کی ولادت باسعادت کی بات نہ کریں۔ ہم کیسے منائیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ افراتفری بھی ہے، اور میلاد کے منانے کا جو صحیح حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے کیا اسلوب، کیا طریقے اور کیا اس کے حدود اس کی ہونی چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ۔ کل کی نشست میں بھی ماشاءاللہ یہاں آپ نے بھی بہت خوبصورت کلام کیا، حضرت نے بھی کلام کیا، تو ایک مرتبہ پھر آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، خاص طور پر قبلہ شعیب مدنی صاحب کا اور دیگر آپ کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سائی کو جی ٹی وی کی کو قبول فرمائے کہ ماہ رمضان ہو یا ماہ محرم الحرام ہو، اب ربیع الاول ہے تو ماشاءاللہ یہ خوبصورت گلدستہ سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس کے جواب دینے کے لیے تو بہت سا وقت چاہیے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس آدمی کو منانا چاہیے کہ جو انسان کہلاتا ہے۔ کیا بات، کیا اس لیے کہ نبی علیہ السلام تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور وہ جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میں یہاں اسناد کے حوالے سے روایات کا تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی سند وہ تو نہیں ہو سکتی جو نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد جو کچھ ارشاد فرمایا، لیکن اس کا کہیں انکار بھی نہیں ہے، اور تقریباً تمام مورخین نے اور تمام سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے وقت ایسا ہوا کہ کائنات عالم میں ایک ہلچل سی مچ گئی، اور ستارے حضور علیہ السلام کے گھر کی طرف جو ہے وہ جھکنے لگے، اور سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر سے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ سب کچھ ہوا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقت ولادت خود سیدنا حضرت عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے دادا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عجب منظر دیکھا کہ میں کعبے میں تھا تو کعبہ جھکے جا رہا تھا آمنہ کے گھر کی جانب، اور میں جب وہاں پہنچا تو مجھے روکا گیا، اور پھر حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جب میں نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو میں نے اس وقت، وہ حضرت عبد المطلب کے اشعار ہیں، میں نے ان کی تعریف کی، تو پھر سیدنا حضرت ابو طالب نے کہا کہ تضمیناً میں بھی کچھ عرض کروں، تو آپ نے بھی وہاں پر جو ہے وہ کلام فرمائے۔ وہ سب کچھ ہمارے یہاں تاریخ کا اور سیرت کی کتابوں کا حصہ ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہر ایک خوشی منا رہا تھا، اور اللہ کے عرش کے فرشتے خوشیاں منا رہے تھے، صرف شیطان لعین تھا جو اس وقت اپنے سر میں مٹی ڈال کے کہہ رہا تھا یہ کیا ہو گیا، اللہ نے اس کے لیے بزم کائنات سجائی تھی، آج یہ آخری نبی بن کے آ گیا ہے، تو اسے جو ہے وہ ناراضگی تھی۔ تو وہ آدمی جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا، وہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پر خوشی اس لیے مناتا ہے کہ حضور نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن آئے اور ماہ ربیع الاول آئے تو ہمیں خوبصورت طریقے سے نبی علیہ السلام کا میلاد منانا چاہیے۔ میلاد مناتے ہوئے ہمیں کسی کو تکلیف ایذا نہیں پہنچانی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے جلوس ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں دیکھیے جس معاشرے میں جو رواج ہے اس کے مطابق لوگ مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کے ایام میں جلوس نکلتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے ہندوستان کا اور دیگر علاقوں کا۔ یہ یہاں پہ تھا کہ اس طریقے سے پرانے لوگ جشن مناتے تھے، تو یہ معاشرے کے سوسائٹی کے جو رواج ہوتے ہیں، جیسے عربوں کے ہاں نام رکھنے کے رواج ہیں، میں ڈاکٹر صاحب آپ کے گوش گزار کروں کہ عرب جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام ایسے لگتے تھے کہ جن میں دہشت ہو، یعنی سامنے والا اس نام سے ڈر جائے۔ خود حضرت مولا کائنات آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی ببر شیر۔ اب علی شیر تو نہیں تھے اس معنی میں، یعنی شیر ہم سمجھنے لگ جائیں، یعنی وہ طاقت کے اعتبار سے۔ اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام تھے کہ جو ان کے علم تھے، اور ان میں اس طرح کے، اور وہ غلاموں کے نام بڑے نرم و نازک رکھا کرتے تھے۔ تو ہماری سوسائٹی کا یہ رواج ہے کہ ہم جلوس نکال کے حضور کا میلاد مناتے ہیں، بتاتے یہ ہیں کہ ہم سارے لوگ آج روڈ پہ آ گئے ہیں، ہم کسی گراؤنڈ میں جمع ہو گئے ہیں، کسی ایک مقام پر جلسہ کر کے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کا میلاد منا کے حضور کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں۔ اور ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ ہم کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت کہ حضور تشریف لائے تو جہاں میں روشنیاں ہو گئی۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اس لیے بھی منانا چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اور آپس میں رواداری کو بھی ہم قائم رکھ سکیں۔ ہمارے تیسرے شریک مجلس بھی موجود ہیں، قاری اسد صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ان کی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ کچھ کلام فرمائیں۔
آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت مصطفیٰ مانگ لو مانگ لو رحمت مصطفیٰ مانگ لو جسم مفلوج ہے روح بیمار ہے جسم مفلوج ہے روح بیمار ہے تو آ گیا ہے مسیحا شفا مانگ لو آ گیا ہے مسیحا شفا مانگ لو ڈاکٹر صاحب ہاتھ سے لے کلام شعر خوبصورت شعر ارشاد کہ در بدر کیوں بھٹکتے ہو طیبہ چلو واہ بہت در بدر کیوں بھٹکتے ہو طیبہ چلو کیا بات مصطفیٰ سے ملو اور خدا مانگ لو مصطفیٰ سے ملو اور خدا مانگ لو مانگ لو رحمت مصطفیٰ مانگ لو آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت مصطفیٰ مانگ لو مانگ لو خوش آمدید ناظرین، ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات شان مصطفیٰ جہان مصطفیٰ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہمارے معزز علماء کرام نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، یقیناً اس کے آداب بھی ہیں اور اس کے کچھ تقاضے بھی ایسے ہیں کہ جس کا ہمیں بھرپور خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہوئے علامہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس پر آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے پہلے اہل قریش کے ہاں خود قحط سالی تھی اور بہت برا ان کے بھی معاشی طور پہ حالات عجیب تھے،
لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک و سعادت ہوئی ہے، اس کے بعد پورا اہل قریش جو ہے ان کے ہاں کھیت ان کے ہریالی ہو گئی اور ان کے سوکھے درختوں نے بھی پھل دینے شروع کر دیے. یہ سب سے پہلا معجزہ اس کو ہم قرار دے سکتے ہیں. دیکھیے، ایک ایسی شخصیت نے آنا تھا جن کی آمد سے پہلے نہ ایسی شخصیت گزری ہے اور نہ جن کے بعد کسی ایسی شخصیت نے گزرنا ہے، آنا ہے. یعنی پوری عالم انسانیت میں انمول ترین ہستی. ایک ایسی ہستی کی آمد پر کیا اللہ کو اہتمام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا بات. چونکہ اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے نا اس شخصیت بے کی. شک بے شک. جس شخصیت نے اس زمین پر قدم رکھنا تھا روز ازل میں، یعنی اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں یہ موجود تھا نا کہ اس تاریخ میں، اس مقام پر، اس ماحول میں آپ نے آنا ہے. تو آپ کی آمد کے لیے اللہ نے ماحول بھی تو بنانا تھا. تو اس ماحول کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ خود حضرت آمنہ کے حوالے سے، حضرت عبداللہ کے ابتدائی ایام جب ابھی وہ زندہ تھے، پھر حضرت ابو طالب کی اپنی زندگی، خود نبی حضرت عبد المطلب کی اپنی زندگی، یعنی یہ وہ جو شخصیات جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے گرد، ان کی ذات کے گرد طواف کرنے والی ہستیاں ہیں، ان سب کی زندگیوں میں حضرت نبی کریم کی آمد کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں. تھوڑا سا اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے نبی کریم کو گود لیا، آپ کے گود لینے کے بعد جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی زندگی بدلی ہے، آپ کے گھر کا ماحول بدلا ہے، برکتوں کی بارش ہوئی ہے اور ایک نئی زندگی ان کی شروع ہوئی ہے، وہ اگر آپ فلما سکیں نا تو آپ وہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آنکھوں سے گرنے والے آنسوں کو روک نہیں سکتے. ابھی ایک فلم بنی ہے 2-3 سال پہلے، 4 سال پہلے، مجید مجیدی نے بنائی ہے اور انٹرنیشنلی بہت اپریشیٹ کی گئی. وہ فلم نبی کریم کی ولادت سے لے کر ولادت سے پہلے کے واقعات سے شروع کیا انہوں نے، اور عام الفیل سے، اور اس کے بعد اس کو نبی کریم کی عمر کے 12 سال کے مرحلے تک کو فلمایا ہے. وہ فلم دیکھنے والی فلم ہے. اس میں انہوں نے تمام کی تمام انہی روایات سے، قرآنی آیات، روایات اور تاریخ کے ان معتبر ترین گوشوں سے استفادہ کیا ہے. اب یہ فلم خود دیکھنے کے بعد پہلی دفعہ انسان محسوس کرتا ہے، ویژولائز، کہ نبی کریم کی ولادت کے آثار اس پوری زمین پر کس طرح کے آثار تھے. آپ تو صرف قریش کی بات کر رہے ہیں، پوری زمین پر. خود آپ یہ دیکھیں کہ روم کے کنگرے کی میناریں گر جائیں، ساوا کا پورا وہ جو پانی کا وہ ہے وہ خشک ہو جائے، اس طرح کے، اور بصرہ کے ایک بہت بڑے قلعے کی میناریں اور اس کے کنگرے گر جائیں، جو اس زمانے کے سلاطین ہیں ان کو ایک خوف محسوس ہو، دنیا ایک بہت اونچی چیخ سنے اور پتہ چلے یہ شیطان کے رونے کی آواز ہے، اس لیے کہ وہ اب اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے سے مایوس ہو چکا ہے. یعنی وہ تمام آثار جو نبی کریم کی تشریف آوری کے موقع پر لوگوں نے اپنے کانوں سے یا سنا یا اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی طرح سے سمندروں پر اس کے آثار، خشکیوں پر اس کے آثار، انسانی آبادیوں پر اس کے آثار، جنگلوں پر اس کے آثار. یہ چونکہ رحمت کل تشریف لا رہے ہیں. کیا بات ہے، ٹھیک ہے، اس ہستی کی آمد پر اگر اس طرح کے آثار نظر آئے تو آپ کو بالکل حیرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کی آمد نے پوری زمین اور اہل زمین کے مقدرات کو تبدیل کرنا ہے. تو اس لیے ان آثار کا نمایاں ہونا بالکل فطری اور نیچرل بات ہے. یہ ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت. مفتی صاحب، علامہ صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے بہت خوبصورت چونکہ انہوں نے گفتگو فرمائی ہے کہ وہ رحمت کل ہے. اب رحمت کل کی آمد ہے اور پھر عرب کا معاشرہ ہے، بتدریج کس طرح سے وہ بدلا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 23 سالہ محنت ہے، اس پر تھوڑا سا ان کے لڑکپن، ان کے بچپن، تھوڑا سا اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں. جیسے حضرت نے کہا کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو نظام کائنات بدل گیا، ایک عجب رنگ تھا کائنات کا. اور آپ دیکھیے کہ سین حرم میں کیا کیفیت ہے. نبی علیہ السلام کی ابھی عمر چند سال ہے، لوگ مکے کے اور ارد گرد کے آتے ہیں، اے مکے کے سردار، ہمارے رہبر ابو طالب، آپ کے ہوتے ہوئے بارش نہیں ہو رہی، اور وہ نبی علیہ السلام کو ساتھ لے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ بارش نازل کر دیتا ہے
اور وہ شورۂ آفاق ان کے جملے تو بخاری تک میں آ گئے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ گورے چٹے چہرے والا محمد، ہم اس کے اس چہرے کی برکت سے بارشیں مانگتے ہیں، اللہ بارشوں کو نازل کر دیتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سین حرم میں کھڑے ہو کر کبھی آپ کے جد اعلیٰ اجداد میں سے ایک جد جناب حضرت کعب کہتے ہیں، لوگو فَقَانَتْ تَجْتَمِعُ قُرَيْشٍ إِلَىٰ كَعْبٍ فَيُعَزِّمُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمْ بِمَبْعَثِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب، یہ تمام ہمارے یہاں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضرت کعب کہتے ہیں میں لوگو قریش والو تم جمع ہو گئے، اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ عنقریب ایک بڑی خبر ظاہر ہونے والی ہے، اس سین حرم میں ایک ایسی خبر آئے گی۔ اور پھر وہ نبی علیہ السلام کی آمد کی بابت بتاتے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا، یہاں بڑا ہوگا، یہاں جوان ہوگا، اور یہاں وہ اعلاء کلمت الحق جو ہے وہ کرے گا، اور کس طرح نظام کائنات کو بدل دے گا۔ آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بچپن جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو عربوں کے ہاں یہ ایک چیز رواج تھی، اور عثمان بن عاص کی والدہ کہتی ہیں کہ میں شب ولادت جناب آمنہ کے پاس تھی، اور سیدہ آمنہ کے بیانات وہ سب تاریخ کا حصہ ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے تقریباً جو میلاد منانے والے ہیں، جو نبی سے محبت کرنے والے، اور کون ہے جو محبت نہیں کرتا ہوگا۔ بے شک حضور علیہ السلام وقت ولادت آپ جو ہے وہ سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ مٹی لیتے ہیں، اور اس لمحے مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو یاد کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ جب سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی ابھی بات ہوئی، ان کے جانور پر، جس جانور پر نبی علیہ السلام سوار ہوتے ہیں تو اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی ٹور بدل جاتی ہے۔ سیرت میں یہ لکھا ہے کہ وہ دیگر عورتیں پوچھی ہیں حلیمہ سواری بدل لی ہے، تو حلیمہ کہتی ہیں سواری نہیں، ہم نے سوار بدلا ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچتے ہیں تو ان کے گھر کی حالت بدل جاتی ہے، اور وہ عورتیں پورے اس قبیلے کی آتی ہیں، پورے علاقے کی آتی ہیں، حلیمہ کون سی خوشبو لگاتی ہو؟ تو سیدہ حلیمہ کہتی ہیں خوشبو تو کوئی نہیں لگاتی، لیکن جس دن سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا، میرے گھر کے در و دیوار سے خوشبوئیں آنے لگ گئی ہیں۔ ان کی بکریوں کا دودھ، اس علاقے میں جب کات سالی تھی تو چارہ موجود نہیں تھا کہ وہ اس کو بکریاں چرتی، لیکن نبی علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکت سے علاقے میں ہریالی آ گئی، حلیمہ کی بکریاں جس سمت جاتی ہیں وہ چرتی ہیں۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت نے اشارتاً فرمایا کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ جاتے ہیں تو راہب یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، سب لوگ دعوت کے لیے آ جاتے ہیں، تو جس کی خاطر وہ دعوت کرتا ہے وہ جب نظر نہیں آتا تو کہتا ہے سب آ گئے ہو؟ تو کہتے ہیں سب آ گئے، لیکن ہم نے ایک بچے کو پیچھے ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ دل ہی دل میں کہتا ہے اصل مقصد تو اس بچے کو بلانا تھا، کہ بچے کو بھی بلاؤ، اور بچے کو بلا کر پھر تنہا حضرت ابو طالب سے یہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو ابو طالب یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، وہ محبت سے یہ کہتے ہیں میرا یہ بیٹا ہے۔ تو جب وہ نشانیاں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ابو طالب کہتے ہیں بیٹا نہیں ہے، یہ بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرا بھتیجا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رب کا آخری نبی ہے، اس کی یہود سے حفاظت کرنا، یہ سب کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے یہ سارے واقعات ہمارے پیش نظر ہیں، یہ محبت سے ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، ان کو سننا بھی عبادت ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے ایمان افروز یہ ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں۔ ناظرین کرام، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقت۔ آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت مصطفیٰ مانگ لو رحمت خوش آمدید ناظرین، شان مصطفیٰ جہان مصطفیٰ ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہی نہیں بلکہ باعث نجات بھی ہے، کیونکہ ہم جس نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یقیناً ہم ان کی تعلیمات کو بھی اپنے اندر سمونے والے ہیں،
اور یہی ہماری ذمہ داری ہے اور یہی ہمارا فرض ہے کہ جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی علامہ صاحب یہ گزارش ہے چھوٹی سی کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی معاشرے میں ایسے غیر مسلم ہے جو ہماری ان خوشیوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اس پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کس طرح ویلکم کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میلاد منانا خود جو ہے ایک کلچرل مسئلہ ہے، چونکہ خوشی انسان کی ایک نیچرل کیفیت ہے کسی بھی انعام کے نتیجے میں۔ اب وہ انعام اولاد کی شکل میں ہو، وہ انعام دولت کی شکل میں ہو، وہ انعام اللہ کی طرف سے کسی ایسی ہستی کی آمد کی شکل میں ہو، تو کائنات کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ نبی کریم کی ذات کی آمد۔ اس حوالے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی بندگی کا اعتراف کرتا ہو لیکن اللہ کی طرف سے کائنات کی سب سے بڑی نعمت کی آمد پر خوش نہ ہو؟ یہ خوشی خود جو ہے، اس خوشی کو ہم کہتے ہیں یہ عبادت ہے۔ کیا بات ہے۔ دوسری بات، میلاد منانا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی فوری طور پر کانشیس ہو جائے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بھائی، میلاد منانے کا مطلب ہے آپ اندر سے خوشی فیل کریں۔ خوشی فیل کریں، بالکل۔ میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ہستی کے قریب تر ہونے کی کوشش کریں۔ میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی گفتگو، ان کی باتیں، ان کے پیغام کو دل و جان سے مانیں۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا تذکرہ کریں جس سے آپ کے اندر ان کے لیے محبت، عشق، مودت میں اضافہ ہو جائے۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے تذکرے کی محفل قائم کریں جس میں ان کے ذکر کی وجہ سے آپ کے اندر کی نورانیت میں اضافہ ہو، چونکہ وہ نور ہیں اس لیے ان کا ذکر بھی نور ہے، اور جس محفل میں ان کا ذکر ہو وہ محفل بھی نورانی ہو جاتی ہے، اور جن کانوں تک ان کا ذکر پہنچتا ہے وہ کان بھی نورانی ہو جاتے ہیں، چونکہ نور کا تبادلہ ہے، نور کا انتقال ہے۔ لہٰذا میلاد منانے کا کوئی خاص ایسا طریقہ نہیں ہے جس کو کوئی شخص ہاتھ رکھ کر کرے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ بھائی، وہ آپ کے کلچر سے متعلق ہے، جیسے بھی مفتی صاحب نے بھی پہلے کچھ دیر پہلے یہ فرمایا۔ تو اس اعتبار سے اب ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ جس انداز میں مناسب سمجھتے ہیں اس طرح سے میلاد منائیے۔ میلاد منانے کا مطلب ہے خوشی، یعنی خوشی ان کی آمد پر اگر آپ کو نہیں ہوتی تو اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ وجہ کیا ہے۔ اگر ہوتی ہے تو یہی میلاد ہے، یہی خوشی ہے، یہی عید ہے۔ اس سے بڑھ کر عید کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اب اگر آپ کی خوشی میں آپ کے ارد گرد رہنے والا کوئی مسیحی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی شریک ہونا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو شریک کر لیں، اس کو ویلکم کہیں، چونکہ آپ کی خوشی کا موقع ہے۔ اس خوشی میں اگر وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں۔ آپ کے گھر میں اگر کچھ پکتا ہے تو نبی کے نام پر آپ اس کو دیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی خوشی کا سما ہوتا ہے جس میں مٹھائیاں تیار ہوتی ہیں، یا فرض کریں کوئی بھی ایسا کام جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو، چاہے کھانے کی شکل میں، شربت کی شکل میں، پینے کی شکل میں، لباس کی شکل میں، جو دوسروں کو آپ دے سکتے ہیں، وہ دوسروں کو دے کر اس خوشی میں ان کو بھی حصہ دار بنائیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی نبی کریم کی محبت اور زیادہ موجزن ہو۔ آپ کا یہی عمل ان کو نبی کے قریب تر کر دے گا، اور یہ دعوت کا ایک اسلوب بھی ہو سکتا ہے۔ اسی قربت کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے نبی کی دعوت پر لبیک کہے اور مسلمان ہو جائے۔ نبی ہو تو آپ نے کم از کم اپنی ذمہ داری ادا کر دی نبی کریم کی محبت کی تقسیم کے معاملے میں، تو اس محبت کو تقسیم کیجئے اور سب کو اس میں شریک کیجئے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ بتائیے کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مناتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں، کوئی ایسے عمل بھی ہم جاری رکھیں جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہوں؟ مثال کے طور پر جیسے ہمارے معاشرے میں درختوں کا فقدان ہے، پودوں کا فقدان ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے اس طرح کا کوئی صدقہ جاریہ کا عمل کریں، یا غریبوں کے گھر کو بسانے کے لیے یا ان کی مدد کرنے کے لیے، کیا آپ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیے، حضرت نے بہت خوبصورت کلام کیا، بس ایک لطیفے کے طور پر بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، پھر اگلی بات کرتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ میلاد کا جلوس گزر رہا تھا، تو میلاد کا جلوس منانے والوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ دکانیں بند کریں۔ آج کل تو حکومت کرواتی ہے امن و امان کے اعتبار سے، اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ سیکورٹی معاملات ہیں، پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا، لوگ سب محرم کے جلوس میں بھی اور میلاد کے جلوس میں آ جاتے تھے۔ تو وہ پرانے زمانے کی بات ہے، تو ایک سکھ تھا، اس کی دکان تھی، تو اس کو کہا بند کرو، اس نے کہا بھائی تمہارے نبی ہیں، میں دکان کھلی رکھوں تو کیا ہے؟
اگلے دن جو ہے نا وہ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کی دکان سے سودا نہیں لینا، یہ میلاد کا منکر ہے۔ تو اب وہ میلاد کا منکر بھائی وہ تو ہے ہی سکھ ہے، اگر حضور سے محبت کرے گا تو اچھی بات ہے، لوگوں نے سودا لینا چھوڑ دیا تو اس نے کہا بھائی میں دکان بند کر دیتا ہوں۔ تو ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی دکانیں بند کروائیں، کسی کو تکلیف پہنچائیں، روڈ کھلے ہونے چاہیے سب کچھ، لیکن یہ انتظامی امور ہیں آج کل کے حالات میں، اگر کوئی بند کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ایک دن کے لیے قربانی دینے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حضور کی محبت کا ایک جلوس ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، پوری دنیا میں ایک پیغام جاتا ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، دیکھیے ہمارے علم میں ہے کہ اس ملک میں کچھ لوگ یہ ہیں کہ جو میلاد والے دن 200 300 400 بچیوں کے، غریب بچیوں کے نکاح کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کیسا خوبصورت کام ہے کہ جن گھروں میں شادی کے انتظامات نہیں ہو پاتے ان کو چیزیں دے دینا، جہیز کے لیے کچھ دے دینا، یہ خوبصورت بات ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو سجاوٹ کرتے ہیں، دیکھیے اگر ہم لائٹنگ کرتے ہیں، آپ نے بہت ہی اہم جانب اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس جملے پر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم لائٹنگ کرتے ہیں اور پھر ہم اتار لیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کرکٹ ٹیم آئی سری لنکا کی، ہم نے پورے شارع فیصل کو سجایا اور پورا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اتنا خرچہ ہم نے وہاں کیا، لائٹنگ آپ تھوڑی کم کر لیں اور ہرا بھرا ایک درخت لگا دیں، 10 درخت لگا دیں۔ آپ کے شہر میں آکسیجن کی ضرورت ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، ماحول تبدیل ہو رہا ہے، تو میلاد منانے والوں کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ایک میلاد کمیٹی اپنے علاقے میں 10 لاکھ کی لائٹنگ کرتی ہے تو وہ اس سال 3 سال کی کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں معاذ اللہ کوئی میلاد کی مخالفت کر رہا ہوں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو میلاد کے حق میں دلائل دینے والے ہیں، لیکن اگر ہم 2 لاکھ کے 3 لاکھ کے علاقے میں درخت لگائیں گے، ان کا خیال کریں گے، وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ سایہ دیں گے، لوگوں کو ہوا پہنچے گی، تو یہ صدقہ جاریہ کا کام، اور یہ سارے کام ہم آقا علیہ السلام کی محبت میں کریں۔ اور بے شمار کام کیے جا سکتے ہیں، جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں پانی پہنچا دیا جائے، نبی کے میلاد کی خوشی میں میلاد مصطفیٰ کے نام سے کوئی مسجد بنا دی جائے۔ یہاں تو اور بہت سارے ناموں سے مسجدیں بنتی ہیں، کوئی آدمی کوئی خاتون اپنے نام سے بنا دیتی ہے، کوئی کس کے نام سے، غیر ناموں سے بن رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم حضور کے میلاد کی خوشی میں مسجد میلاد مصطفیٰ بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، کوئی ایسا کام، جیسے آپ بھی خوبصورت کام کرتے ہیں، آپ کا بھی ایک بڑے علمی خانوادے سے تعلق ہے، تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس میں کوئی کباط کی بات نہیں ہوگی، اس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا، اور یہی مقصد ہے حضور کے میلاد کا کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں۔ نبی علیہ السلام کی یہی تعلیم بہت خوبصورت ہے۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے کوئی خوبصورت سا پیغام آپ۔ دیکھیے خود نبی کریم کی آمد سب سے خوبصورت پیغام ہے، سب سے خوبصورت پیغام، اور نبی کریم کی ذات اقدس، ان کا پیغام، ان کا لایا ہوا دین، اور انہوں نے جو سنت اور سیرت ہمارے سامنے رکھی، یہ تمام بنی نوع آدم کے لیے عمومی طور پر اور مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر وہ نقطۂ اتحاد ہے جس سے چمٹنے کے بعد، لپٹنے کے بعد، پکڑنے کے بعد گمراہی آپ کو چھو نہیں سکتی۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ان کی تعلیمات کو اپنے فرقے کے آئینے میں نہیں بلکہ ان کے نقطۂ نظر سے دیکھ کر ان کو سینے سے لگائیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا محور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گو کہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع انداز میں ہمارے علماء کرام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ یقیناً اس موضوع پر ہم جتنی بھی گفتگو کریں کم ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے، اور ویسے بھی وقت کتنا ہی ہمارے پاس زیادہ کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے، سیرت کے مختلف گوشے اور پہلو کے حوالے سے ہم جتنی بھی گفتگو کریں کم ہی پڑے گا، مرتے دم تک کم ہی پڑے گا۔ میں اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے آج کے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ ضرور اپنے ذہنوں کو آپ تازہ کریں گے، اور میلاد مصطفیٰ کا، اس کے صحیح آداب اور اس کے جو خوبصورت طریقے ہیں ان کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، لیکن جانے سے پہلے میں محترم ثنا خوان رسول قاری اسد صاحب سے گزارش کروں گا کہ شان رسالت میں، بارگاہ رسالت میں کوئی کلام پیش کریں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس
ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر